صوفی ملامتی درویش رائٹر ایکٹر سیاہ پوش بزرگ بابا محمد یحییٰ خان کی آپ بیتی۔ بابا جی کی زندگی کے پراسرار اور عجیب واقعات، بچپن کی شرارتوں سے لے کر دنیا کے مختلف حصوں کے سفر کی داستان، روحانیت کی پراسرار اور سچی کہانی، مادام آبیرے ڈیوڈ کون تھی، Z/ZZ کیا ہوتا ہے، ایلومیناٹی تنظیمیں دنیا میں کیا کر رہی ہیں، شیطان کے پجاری اور کالے علم والے کیسے صدیوں پرانی روحوں سے بات کرتے ہیں، کالے علم اور نوری علم میں کیا فرق ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری سیریز پیا رنگ کالا دیکھیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے۔ اب چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ انگلینڈ بہت چھوٹا سا ملک ہے، سمندر کے بیچ ایک چھوٹا سا ٹاپو سمجھ لیں۔ کسی بھی شہر سے سمندر کی طرف رخ کر لیں تو زیادہ سے زیادہ 80-90 میل پر سمندر دکھائی دے جائے گا۔ انگلینڈ کے ساحل بڑے خوبصورت اور قدرتی ہیں۔ بعض مقامات سے اگر موسم صاف ہو تو فرانس، بیلجیم کے ساحل بھی دکھائی دے جاتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی خوبصورت اور تفریحی ساحل بلیک پول ہے۔ تفریحی اس لیے لکھا ہے کہ یہاں روایتی ساحلوں کی طرح جہاز، ٹرالر، کشتیاں، بڑی بڑی گودیاں، کرینے اور سمندری پشتے، لنگر وغیرہ کچھ نہیں۔ یہ خالصتاً تفریحی اور قدرتی ساحل ہے۔ ممبئی کے میرین ڈرائیو اور جوہو جیسا لمبا چوڑا نیم دائرے کی شکل میں یہ دنیا کے بہترین ساحلوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کی ایک نادر چیز یہاں کا بلیک پول ٹاور ہے، جو قریب پیرس کے ایفل ٹاور کی طرز کا ہے۔ قد کاٹ اور شکل میں بھی اس کا چھوٹا بھائی نظر آتا ہے۔ بڑے بڑے نفیس، خوبصورت اور اعلیٰ ہوٹل، کلب، سوئمنگ پول، عجائب گھر، لاس ویگاس کی طرز کے قمارخانے اور کیسینو، ریس کورس، ایئرپورٹ اور انگلینڈ کے چند بہترین اور مشہور و معروف تھیٹروں اور اوپرا ہاؤسز میں سے 2-4 ادھر بھی ہیں جو بلیک پول کی وجہ شہرت ہیں۔ سمندر کی وجہ سے کشتیوں اور اسٹیمرز پر سیر و تفریح یہاں نہ ہونے کی برابر ہے۔ شاید اس کی وجہ کشتی رانی کے لیے ناموافق ساحل ہے۔ اس کے برعکس ہیلی کاپٹر اور چھوٹے ہوائی جہازوں پہ سمندر اور ساحل کی فضائی سیر کا بڑا لطف آتا ہے۔ ایک اور بڑی وجہ شہرت یہاں کا تفریحی مرکز ہے، جو اتنے بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے کہ انسان ایک دن میں اسے مکمل طور پر نہیں دیکھ سکتا۔ دنیا کے چند بڑے اور بلند ترین رولنگ ٹریکس میں ایک یہاں پر بھی موجود ہے۔ امریکہ اور فرانس کے والٹ ڈزنی لینڈ کے بعد یہ جگہ خاصی مشہور و معروف ہے۔ میری یارکشائر والی اقامت گاہ سے یہ لنکا شائر والا خوبصورت ساحل وہی محض 70-80 میل ہے، اور موٹر وے پہ یہ فاصلہ صرف گھنٹہ سوا گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے۔ میرا ویکنڈ پہ کبھی کبھی ادھر جانا رہتا ہے، یا ویسے ہی کبھی سویرے اندھیرے، آدھی رات، سنسان سڑکوں، اونچے نیچے پیچدار پہاڑی راستوں اور بابا سمندر خان سے باتیں کرنے، دیکھنے اور چھونے محسوس کرنے کو جی چاہتا ہے تو چپ چاپ گاڑی نکالتا اور ہیلی فیکس کی پہاڑیوں پہ ڈال دیتا۔ موٹر وے، بائی دا وے، ممبئی کا گیٹ وے، ماہی وے اور چن وے تو بڑے بڑے وے ہیں، اور اگر کوئی بولے پن سے یوں ہی وے کہہ دے تو دل و دماغ میں بڑا واویلا بپا ہو جاتا ہے۔ موٹر وے پہ راستہ اور رات بڑا تنگ کرتے ہیں، ایسے میں اگر وہی تیسرے کلمے کا سرمدی لحن چھیڑ دیا جائے تو یہ کلمہ پاک پھر بڑے اسرار کھولتا ہے۔ اس کا مزہ تو پھر وہی جانتا ہے جس پہ یہ کلمہ پاک کھل جائے۔ ایک رات کے آخری پہر میں ایک ایسی ہی کیفیت میں جل تھل اور غرق و غرق آنکھیں ملتا ہوا جاگا سویا سا بلیک پول کے مشرقی حصے میں لبے ساحل ایک خوبصورت سے پارک میں، جو صرف بوڑھے، نیم اپاہج اور ذہنی طور پر معذور افراد کے لیے مخصوص ہے، پہنچ گیا۔ یہ میری فیورٹ جگہ تھی، ساحل کی گہما گہمیوں اور شور و غوغا سے بہت پرے۔ بلیک پول کے ساحل کے آخری حصے میں ایک کنج عافیت جیسے دنیا داروں میں درویش ہوتا ہے، چپ چپ اپنے آپ میں ڈوبا ہوا، کھویا کھویا، بالکل یوں ہی یہ جگہ یعنی یہ پارک بھی بلیک پول کی درویش تھی۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں فضیلت و پسماندگی، بڑھوتری، کمتری، گندی نگندی موجود ہے۔ اس میں صرف اشرف المخلوقات حضرت انسان ہی نہیں بلکہ جنات اور ارواح کے علاوہ مختلف عالم دیگر جہاں بروج، ستارے، ارض و سما، نباتات، معدنیات،
حجرات، پہاڑ، صحرا، سمندر، جنگل، وادیاں، بستیاں، شہر اور پھر درندے پرندے، آبی مخلوق، پھل پھول، سبزیاں، ترکاریاں، یہاں تک کہ مزاج، لہجہ، ہر چیز میں ادنا اعلیٰ، اچھا برا، ساد و ناز، خوب و خراب، شاہ و گدا، دبنگ و درویش موجود ہیں۔ عرشوں میں عرش بریں، رسولوں میں خیر المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتابوں میں کتاب مبین، مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ، دنوں میں جمعۃ المبارک، پہروں میں رات کا آخری پہر، شہروں میں شہر مدینہ، حجرات میں عقیق جیسا نگینہ، صحابہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا جیسا، اور عاشقوں میں اویس صدق و وفا بلال حبشی جیسا، اور عالموں میں احمد رضا جیسا، درندوں میں شیر، پرندوں میں شہباز، اور انہی جانوروں میں لکڑ بگا، بجو اور گدھ گدھا بھی ہوتا ہے۔ فرشتوں میں قدس الامی بھی ہیں اور شیطان الرجیم بھی تھے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام، سکندر، نمرود، فرعون اور شداد بھی تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور یزید بھی تھا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور ابو جہل بھی۔ اسی طرح دنیا کی ہر چیز میں اعلیٰ اور ادنا کی صفات موجود ہوتی ہیں۔ یہ ساری باتیں اثنائے راہ آ گئیں کہ میں نے بلیک پول کے پارک کو درویش کہہ دیا۔ ہاں، جگہیں بھی انسانوں کی مانند بادشاہ اور درویش ہوتی ہیں، وہی فرق جو کسی شاہ کے دربار اور فقیر کے حجرے میں ہوتا ہے۔ القصہ تفریح، عیش و عشرت کے رت جگہ اور آہو فغاں شب بیداری، دونوں میں شراب و شباب کے بدمست نشے اور جذب و حجاب کے سرمدی سرور کا فرق ہے۔ پورا بلیک پول، یہاں کی عشرت گاہیں گہری نیند و بیگانگی میں ڈوبی ہوئی تھیں، اوپر آسماں اور نیچے سمندر جاگ رہے تھے۔ یا کچھ میری طرح بے چین و بیکل آبی پرندے۔ ریڈیم گھڑی دیکھی اور پھر مشرق کی جانب آسمان کے کنارے پہ نظر ڈالتے ہوئے قطبی ستارے کو صبح کا سلام کیا۔ نماز سے فارغ ہوا تو تھرموس سے گرم گرم برازیلین بلیک کافی مگ میں انڈیل کر سپ لینے لگا۔ بلیک کافی بھی مجھے شاید اس بلیک پول کی طرح صرف لفظ بلیک کی وجہ سے پسند تھی۔ ایک بار لیڈز کی کرکٹ گراؤنڈ میں ایک پاکستانی چوکے پہ تالیاں بجانے کی پاداش میں مجھے ایک شرابی انگریز نے غصے میں بلیک باسٹرڈ کہہ دیا۔ میرے ساتھ چند ایک دوست بھی تھے جو فوراً مرنے مارنے پر آمادہ ہو گئے، مگر میں نے اشارے سے انہیں روک دیا اور اس انگریز کو بڑی نرمی سے کہا، پلیز ونس مور۔ اس نے پھر مجھے یہی کچھ کہہ دیا۔ میں نے شکریہ ادا کر کے ایک بار پھر یہی کہنے کے لیے کہا۔ اس شریف آدمی نے پھر میری خواہش پہ یہی کچھ تیسری بار دہرا دیا۔ اب یہ حال کہ وہ میری خواہش بلکہ فرمائش پوری کرتے کرتے تنگ آ گیا اور اٹھ کر بائیں طرف دور جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بڑے انہماک سے میچ دیکھنے میں مگن تھا۔ اسی اثناء میں وسیم نے ایک اور چوکا جو ٹکایا تو میں نے خوشی اور وارفتگی کے عالم میں پھر تالیاں پیٹنی شروع کر دی۔ اس نے اچانک میری جانب دیکھا اور او نو کہتے ہوئے اٹھنے لگا تو میں نے اس کی کلائی پکڑ لی اور کہا، جنٹل مین پلیز صرف آخری بار پھر وہی کچھ کہو۔ اس کا نشہ شاید کچھ ہلکا پڑ چکا تھا۔ وہ بکری کی طرح ممیاتے ہوئے کہنے لگا، آخر تم بار بار کیوں مجھ سے گندی گالی کہلوانے پہ اصرار کر رہے ہو؟ میں نے اسے ترک سے جواب دیا، مجھے مزہ آتا ہے۔ مزہ؟ اس میں مزے کا کون سا پہلو ہے؟ وہ یوں مجھے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی ذہنی طور پر کھسکا ہوا اس کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جب تم مجھے بلیک کہتے ہو تو میں خوشی سے پاگل سا ہو جاتا ہوں۔ ایک تم ہی تو مردم شناس مجھے ملے ہو جو مجھے کالا کہتے ہو، ورنہ لوگ تو مجھے اجلا سمجھتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ وہ اب پوری طرح میری جانب متوجہ ہو چکا تھا اور نشہ بھی جیسے کہیں وشا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، مگر میں تو تمہیں بلیک کے ساتھ باسٹرڈ بھی کہتا ہوں، یہ لفظ تمہیں برا نہیں لگتا؟ تمہیں اس لفظ کے معنی معلوم ہے؟ اس گندی گالی پہ تمہارا خون نہیں کھولتا؟ نہیں، بالکل نہیں، میں نے قطعیت سے کہا۔ تم نے مجھے کالا شاید میرا لباس یا میرا اندر دیکھ کر کہا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ تم ظاہر اور باطن شناس ہو، اور تم شاید یہ بھی جان گئے ہوگے کہ مجھے کالا کہلوانا پسند ہے۔
باقی رہا یہ کہ تم مجھے باسٹرڈ کہتے ہو تو کوئی کسی دوسرے کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، یہ لفظ میں بھی تمہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن کہنے سے پہلے مجھے سوچنا چاہیے کہ مجھے کسی اچھے یا برے انسان کے لیے بغیر تحقیق ایسے ناروا قسم کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے یا نہیں۔ تم شاید نشے کی ترنگ میں ایسا کہہ گزرے ہو، یا عربوں کی سوچ کی طرح ہم ایشین، خاص طور پر یہ پاکستانی بھی تم یورپین قوموں کی نظر میں محض اجمی ہیں، جو اپنے گراؤنڈ میں ہمارے سنگل ڈبل چوکے چھکے اور آؤٹ برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ ہم نے اپنے ملک میں 200 برس آپ کا جبری تسلط برداشت کیا ہے۔ اور ہاں، پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ حرامی اسے نہیں کہتے جو حرام الولد ہو، بلکہ اسے کہتے ہیں جو محسن کش اور بے محابہ عیار و مکار ہو۔ اگر یہ برائیاں تمہیں مجھ میں دکھائی دی ہیں تو مجھے باسٹرڈ کہنے میں حق بجانب ہو، اور اگر نہیں تو جان لو کہ تم کسی زام، غرور، کسی احساس برتری یا پھر شراب کے نشے میں تھے۔ اسی لیے ہمارے دین میں شراب یا نشے سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے کہ اس سے انسان اچھے برے کی تمیز، رشتوں کی پہچان اور تقدس، کہنے، سننے، دیکھنے، محسوس کرنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ مجھے یوں ہکا بکا دیکھ رہا تھا جیسے میں پہلے کوئی پتھر تھا اور اب مجھے زبان لگ گئی ہو۔ شرمندہ سا کہنے لگا، جنٹل مین، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے اپنے ان الفاظ پر بڑی ندامت محسوس ہو رہی ہے۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ تم مجھے فراخ دلی سے معاف کر دو گے۔ اس نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہا، میرا نام رابرٹ کلے ہے، میں ہیون آئس سکیٹنگ اسٹیڈیم میں گراؤنڈ مینیجر ہوں۔ میں آپ سے پھر مستقبل قریب میں ایک تفصیلی ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ مسٹر کلے، میں ایک سیلانی سا انسان ہوں، آج یہاں اور کل کہیں اور۔ بائی دا وے، میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم مجھ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہو؟ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا، مجھے تم میں ایک مخصوص سی چھپی ہوئی شخصیت دکھائی دی ہے۔ مجھے تمہارے آج کے اس عجیب و غریب برتاؤ، برداشت اور بلیک کلر سے محبت نے بڑا متاثر کیا ہے۔ تمہیں شاید اپنے الفاظ یاد ہوں، تم نے کہا تھا کہ ایک تم ہو جو مجھے کالا کہتے ہو ورنہ لوگ مجھے اجلا سمجھتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں سمجھتا کہ مجھے باطنی اور روحانی علوم سے دلچسپی ہے یا ان کی کچھ سمجھ ہے، لیکن میں نیپال، کھٹمنڈو، آسام، جاوا، سماٹرا میں کافی گھوما ہوں۔ سینٹ، صوفی، یوگی، بابا لوگ مجھے بہت پر اسرار دکھائی دیتے ہیں۔ مجھے آج یوں محسوس ہو رہا ہے کہ تم بھی کچھ ایسے ہی ہو۔ میں تم سے مل کر کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، مذہب اور مشرقی علوم کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے اپنا ٹیلی فون نمبر اور پتہ لکھواتے ہوئے کہا، مسٹر کلے، یو آر موسٹ ویلکم۔ اگلے ہفتے تک تم کسی بھی وقت مجھے مل سکتے ہو۔ اگلے کرسمس سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے مسٹر کلے بریڈ فورڈ جامعہ مسجد میں برضا و رغبت مسلمان ہو گیا۔ میں نے اس کا اسلامی نام محمد علی رومی تجویز کیا۔ میں نے اس کی شادی اسی کی خواہش کے مطابق لیسٹر کے ایک انتہائی دیندار مسلم گھرانے میں کرائی۔ اس کی بیوی انتہائی پڑھی لکھی پردہ دار خاتون ہے۔ دونوں میاں بیوی برسرِ روزگار ہیں، تبلیغ اور دین کے دیگر کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ ان کے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں۔ محمد علی رومی کو اب یہ بھی یاد نہیں کہ اس کا ماضی کیسا تھا اور کیا تھا۔ وہ تو اب اپنی آخرت سنوارنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ دیکھا کہ نگاہ، صبر، سباؤ اور سجل سبک بول سے کیسے کیسے گرانڈل اور زولیدہ خاطروں کو نکیل ڈالی جا سکتی ہے۔ بات بلیک بول کی ہو رہی تھی کہ لفظ بلیک کی وجہ سے یہ مجھے پسند ہے، اور بلیک کافی بھی جو میں پلاسٹک کے ایک بلیک کپ میں سپ کر رہا تھا۔ صبح صبح کا وقت، گیلی گیلی ریت، تازہ تازہ ہوا جس میں سردی کی ہلکی سی سنسناہٹ بھی شامل تھی، اس وقت بڑی بلی لگ رہی تھی۔ کافی کا آخری گھونٹ حلق میں انڈیلتے ہوئے میں اب مشرق کی جانب بڑھ گیا۔ سمندر کے پس منظر میں سرخی آمیز اجالا ابھر رہا تھا۔ یوں ہی چلتا چلتا اب میں کافی آگے نکل آیا تھا۔ اس سے پیشتر میں یہاں تک کبھی نہیں آیا تھا، کیونکہ آگے ساحل قدرے خم کھا کر شمال کی جانب مڑ جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چٹانیں، پتھر یعنی محفوظ ساحل میرے پیچھے رہ گیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی چٹانیں، پتھر یعنی محفوظ ساحل میرے پیچھے رہ گیا تھا۔
नरम नरम गीली रेत से लुत्फ अंदोज होता हुआ आगे बढ़ा तो बाएं जानब बड़ी सी खारदार तारों की दीवार नजर पड़ी। जरा और आगे जाकर मालूम हुआ कि ये तो ब्लैक पोल का कारवान कैंप है। मैं शायद कहीं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि यूरोप और अमेरिका वगैरह में लोगों के अपने ज़ाती चलते फिरते घर यानी कारवान होते हैं। वीकेंड या सालाना छुट्टियों में लोग अपने कारवान गाड़ियों के पीछे लगाकर हॉलीडे स्पॉट पे पहुंच जाते हैं। जहां दिल चाहा वहीं डेरा जमा लिया। इस कारवान में बैठने, खाने पीने, बाथ, लैट्रीन, बेडरूम, हर किस्म की सहूलत मौजूद होती है। बिजली के लिए स्टैंड बाई जनरेटर, पानी की टंकियां, गैस पे चलने वाला फ्रिज वगैरह इन कारवानों के लिए एक अलग गांव बना होता है। इसे कारवान विलेज कहते हैं। लोग यहाँ अपने कारवान छोड़कर सैरो तफरी के लिए निकल जाते हैं, रात को यहाँ आकर सो जाते हैं। इस तरह ये लोग हॉलीडे के दिनों में महंगे होटलों के अखराजात से महफूज रहते हैं। ये भी एक कारवान विलेज था जो काफ़ी बड़ी जगह घेरे हुए था। मैं दूर से इसे नज़रों से टटोलता हुआ आगे बढ़ गया। अब सुबह का उजाला भी निखर आया था। यूरोप में ख़ास तौर पर समुंदर के किनारे आबाद शहरों में एक बड़ी मुसीबत धुंध की भी होती है, जबकि सुबह सुबह तो इसकी खासी शिद्दत है। सामने चंद कदम भी कुछ दिखाई नहीं देता। खिलाफ़े तवक्को यहाँ आज सुबह धुंध का नामो निशान तक न था, वरना शायद मैं इतनी दूर तक यूं ही मुंह उठाए चला ना आता। जब कारवान विलेज अच्छा खासा पीछे रह गया और समंदर के मशरकी हिस्से में सूरज के तुलू की आग लगनी शुरू हुई तो मैंने देखा कि बाएं जानब एक और कारवान विलेज शुरू हो गया है, मगर ये पहले वाले के बरक्स कुछ गैर मुनज़्ज़म और सिर्फ 15-20 कारवानों पर मुश्तमिल था। और ये कारवान मोटर गाड़ियों के पीछे बांधने वाले नहीं थे, बल्कि ये 4 पहियों और आगे घोड़े जोतने वाले थे। इन्हें देखते ही मेरी दिलचस्पी 2 चांद हो गई। मैं समंदर छोड़कर ज़रा किनारे की तरफ खिसक आया ताकि ज़रा करीब से इन्हें देखूं। ये जिप्सियों यानी यूरोपियन खाना बदोशों के कारवान थे। सदियों से इन चलते हुए कारवानों पे जीने वाले ये लोग बड़े पुरस्कार, जफाकश, आज़ाद मंश और कुदरती से होते हैं। मर्द अथरे, ग्रांडियल, तनुमंद, मशक्कती और ख़तरनाक होते हैं, जबकि औरतें बला की तेज़ तरार, चुलबली, मजबूत और ख़तरे की हद तक खूबसूरत होती हैं। खूबसूरती तो शहरों यानी मुतमद्दन मुहज़्ज़ब मुआशरे में रहने वालों में भी होती है, मगर इन खाना बदोशों के मुकाबले में इनकी खूबसूरती बड़ी मसनूई और गैर फितरी सी होती है, जो सामाने ज़ेबाइश, तवज्जो और आलातो मेहनत की मोहताज होती है। ये खाना बदोश दोशीज़ाएँ तो वो अप्सराएँ होती हैं जो किसी भी आराइश की मोहताज नहीं होती। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम।